وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستو اور بزرگوں، ویسے آپ حضرات کے سامنے اسلام کی علاج اور معالجے کے سلسلے میں کیا تعلیمات ہے وہ ذکر کر رہا تھا، مگر گزشتہ جمعہ کو مجھے ہمارے یہاں کے ایک مصلی بھائی نے اس طرف توجہ دلائی کہ ہمارے یہاں فرض نمازوں کے اندر نمازی کم ہو رہے ہیں اور بہت مختصر سی جماعت ہوتی ہے جب پہلی رکعت شروع ہوتی ہے. میں نے آس پاس کے علاقوں میں بھی تھوڑا سا تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اور علاقوں کے اندر بھی یہ شکایت ہے. اس کا جو بھی سبب ہو، لاک ڈاؤن کے بعد لوگوں میں سستی آ گئی ہو جس کی وجہ سے مسجد کے اندر اجتماع کم ہو گیا ہو، جبکہ انہی مسجدوں میں پہلی رکعت ہی سے اچھی خاصی صفیں بھر جاتی تھی، مگر اب لوگ کم ہونے لگے ہیں. اس سلسلے میں مناسب معلوم ہوا کہ با جماعت نماز کی جو اہمیت ہے اس سے مسلمانوں کو واقف کیا جائے. آدمی پر اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ فرض متوجہ کرتا ہے. صرف 5 وقت کی نماز کا ادا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے مرد کے لیے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا ہو یہ شریعت میں چاہا گیا. اب کوئی شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے اپنے وقت پر پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا، تو یہ آدمی گناہ کبیرہ کرنے والا. علماء نے لکھا ہے کہ جماعت ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے جماعت، اور بعض علماء نے اس کو ہر ایک شخص پر واجب بھی قرار دیا ہے. محقق قول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. اب کوئی آدمی اگر سنت مؤکدہ مسلسل چھوڑتا رہے تو اسلام میں اس کا نام بلیک لسٹ کے اندر آ جاتا ہے، جس کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے. اسلام میں بھی بلیک لسٹ ہے برے لوگوں کے نام. تو جو با جماعت نماز نہیں پڑھتا، چاہے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو مگر با جماعت ادا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام فاسق و فاجر میں لکھا جاتا ہے. بہت تاکید آئی ہے با جماعت نماز پڑھنے کی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی با جماعت نماز نہ پڑھ رہا ہو تو وہ تو گنہگار ہے ہی، اس کے اڑوس پڑوس کے وہ لوگ جو اس کے اس عمل پر خاموش رہتے ہیں اور اس کو با جماعت نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کرتے، وہ لوگ بھی گنہگار ہیں. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بستی پوری کی پوری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دے، اپنے گھروں میں یا تنہا نماز پڑھنے لگے، تو اگر امیر المومنین ہے تو اس کو ان کے خلاف قتال کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حکم چھوڑ دیا انہوں نے. یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں جزیات لکھے ہیں. چونکہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے مردوں کے لیے، با جماعت نماز یہ اسلام کے شعائر میں سے. علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر آدمی با جماعت نماز پڑھ لے تو اس کے اسلام کا حکم لگایا جاوے، اس لیے کہ اسلام کے شعار کو وہی اپنا سکتا ہے جو مومن ہو. چاہے زبان سے آپ نے لا الہ الا اللہ نہ بھی سنا ہو اس سے، مگر اس پر اب احکام چلیں گے مومن ہونے کے. جب تک کہ اس سے کفر کی کوئی بات پھر سرزد نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو مومن سمجھا جاوے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کفن دفن دیا جائے گا اس کو، چاہے آج سے پہلے کافر تھا مگر با جماعت جس نے نماز پڑھ لی اس کے اسلام کا حکم لگایا جائے گا. بڑی تاکید ہے با جماعت نماز پڑھنے کی. اسلام کہتا ہے ماں باپ کا کہنا ماننا واجب ہے. ماں باپ نے کہا کہ پانی لاؤ، اور اگر اولاد پانی نہیں لاتی گنہگار ہے. ماں نے کہا بیٹھ جاؤ، اولاد نہیں بیٹھتی گنہگار ہے. علماء فرماتے ہیں کہ با جماعت نماز کا مسئلہ اتنا تاکید والا ہے
کہ ماں اگر شفقت سے اور مہربانی کی راہ سے اپنی اولاد کو کہے کہ تم کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی ہے، تو یہاں ماں کی نافرمانی کر کے با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس اسلام نے ماں کی فرمانبرداری کا حکم دیا، وہی اسلام آج کہتا ہے کہ نہیں، ماں اگر با جماعت نماز سے روکتی ہے تو بچے کو با جماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ پہلا، ماں باپ دوسرے۔ اور بھی علماء نے فرمایا ہے اگر ماں اور باپ روکے اپنی اولاد کو با جماعت نماز پڑھنے سے، بچے پر ان کی اس موقع پر نافرمانی ضروری ہے اور با جماعت نماز کے لیے آنا ضروری ہے۔ ہاں کوئی شدید عذر ہو کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور اگر اس وقت 5-10 منٹ کے لیے ماں باپ کی خدمت نہیں کی جائے گی تو ان کی جان کے ہلاک ہو جانے یا عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہے، تو 1-2 نمبر کی بات ہے۔ معمولی اعذار کی بنیاد پر یا بلا وجہ اگر ماں باپ بھی اپنی اولاد کو روکے تو اس اولاد کو جو ہے نافرمانی کر کے نماز با جماعت پڑھنا ضروری ہے۔ بہت تاکید آئی ہے، پتہ نہیں مسلمانوں میں یہ سرد مزاجی کیوں آ جاتی ہے، شاید اسی وجہ سے کہ ان کے ذہن و دماغ میں با جماعت نماز کی تاکید نہیں رہتی۔ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو گھر جماعت کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بلا عذر اگر گھر پہ جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھی تو بھی وہ لوگ گنہگار ہیں۔ مسجد کی جماعت کا ایک اپنا اصل حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف میں آئی ہوئی وعید ہی کافی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی امامت کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے گھروں پر جا کر گھر کو جلا دوں۔ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ تو سر تاثر رحمت تھے، کبھی لعنت، کسی دوسرے شخص کے اوپر غصہ غضب نہیں ہوا کرتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ غصے میں ہیں کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اللہ کی مسجد کو اور گھر کو آباد کرنے سے باز آ رہے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ جس بستی نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے۔ دیکھ لیجئے جن جگہوں کے اوپر با جماعت نماز کا اہتمام ہے، اللہ اس بستی والے کو بہت خوشحال رکھتا ہے۔ اللہ نہیں ضائع ہونے دیتا ان لوگوں کو، جنہوں نے اللہ کا رکھا اللہ ان کا رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں با جماعت نماز میں حاضری سے جو لوگ کتراتے ہیں، مختلف اسباب ہیں اس کے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ رات کو دیر گئے تک نوجوانوں میں بیٹھے رہنے کا مزاج۔ اب ظاہر ہے کہ رات کو دیر گئے تک لوگ بیٹھے رہیں گے تو صبح کو نماز با جماعت فجر کے لیے حاضری کی توفیق نہیں ہوگی۔ ہر آدمی بشر ہے، اس کے ساتھ تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ نیند اگر رات کو پوری نہیں ہوئی تو صبح لا محالہ آنکھیں نہیں کھلے گی۔ اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ ہم ان اسباب کے اوپر روک ٹوک لگائیں۔ بعض لوگ دیر گئے تک رات کو عبادت کرتے ہیں اور فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے، یہ لوگ بھی خوش نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز کے بعد دیکھا ایک صحابی نہیں تھے، بازار میں ان کا گھر تھا اس صحابی کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر بازار کا ان کو انچارج بنا رکھا تھا۔ تو حضرت عمر نے نماز میں دیکھا وہ شخص صحابی موجود نہیں ہے، ادھر بازار کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو ان کے گھر کے پاس سے حضرت عمر کا گزر ہوا، جس صحابی نے باجماعت نماز فجر کی چھوڑی تھی۔ تو حضرت عمر نے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی آج نہیں دکھے تمہارے گھر کے آدمی کہاں تھے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ رات بھر عبادت کرتے رہے اور صبح ہوتے ہوتے آنکھ لگ گئی، فجر میں حاضری نہیں دے سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے شخص نے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں فجر کی نماز با جماعت پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت پوری رات نفل عبادت کروں اور فجر کی نماز با جماعت ضائع کر دوں۔ اس لیے جن لوگوں کو فجر کی نماز میں مسجد میں حاضری کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، انشاءاللہ رات بھر ان کی عبادت میں گزری اتنا زیادہ اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ بعض روایتوں میں آتا بھی ہے کہ جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی پوری رات عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس کے لیے آدھی رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم لوگ بہت نفل پڑھتے ہیں، 100 رکعت دن بھر میں ہماری نفل ہو جاتی ہے، تو ایک نماز کا ثواب 25 گنا ہے، تو ہماری تو 25 رکعت یوں بھی ہو ہی جاتی ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہاں نفل میں اس کا خلا بھرپائی کر لیں گے۔ حالانکہ یہ بھی ایک خوش فہمی ہے، شیطان کا وسوسہ ہے۔ با جماعت نماز کی برکتوں کو آپ اپنے گھر کے اندر نہیں پا سکتے۔ محمد ابن سیما حنفیہ کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال میں کبھی بھی میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، ایک مرتبہ بھی نہیں چھوٹی، 40 سال کا لمبا عرصہ۔ ہاں ایک دن میں جو ہے با جماعت نماز نہیں پڑھ سکا، جس دن میری ماں کی وفات ہو گئی تھی، اس دن جماعت میں نہیں آ سکا، با جماعت نماز نہیں پڑھ سکا۔ اب بڑے آدمی تھے، انہوں نے حدیث شریف میں پڑھ رکھا تھا کہ با جماعت نماز تنہا نماز کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ تو محمد ابن سیما کہتے ہیں کہ میری جب ایک نماز چھوٹ گئی تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، 25 مرتبہ نماز پڑھ ڈالی، 4 رکعت نفل کر کے۔ میری آنکھ لگ گئی، میں کیا خواب میں دیکھتا ہوں، کوئی کہنے والا مجھ کو کہہ رہا ہے کہ محمد تم نے 25 مرتبہ نماز تو پڑھ ڈالی، چلو ایک نماز کا ثواب 25 مرتبہ ہو گیا، لیکن امام کے پیچھے جو آمین کہنے کی کے اوپر اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں وہ کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، روایت میں آتا ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی مختلف اوقات کے اندر آمین آمین کہا کرتے ہیں۔ مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تم نے 25 مرتبہ نماز پڑھ لی، لیکن وہ مقتدی آمین کہے اور فرشتوں کی آمین ان سے مل جائے، وہ فضیلت کہاں سے لانے جاؤ گے؟ اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ با جماعت نماز کا اہتمام کریں۔ 5 منٹ 10 منٹ لگتی ہے، آدمی آ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو کے چلا جائے، کتنی بہترین بات ہے۔ ہمارے بعض بزرگان دین تو با جماعت نماز کا اہتمام اس لیے بھی کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے، اللہ میں تو بہت نکما آدمی ہوں، ان میں سے جس کی نماز تو قبول کر لے اس کے صدقے میں میری بھی نماز اٹھا لینا۔ تنہا پڑھتا تو دوسرے کی برکت اس کو نہ ملتی، مگر ساتھ میں پڑھی، اور یہ ہے بھی ہے۔ حج میں بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ 5 آدمیوں کے حج کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ تو نماز میں بھی یہی ہوتا ہے، اللہ کا کوئی نہ کوئی مقبول بندہ تو ضرور ہوگا، اس کی جہاں نماز اٹھے گی وہاں سب کی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اس لیے بھی 5 وقت کی نماز کا با جماعت اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ تنہا نماز پڑھ لینے کی وجہ سے انسان کے اندر نفاق کا وائرس ہے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ارے فلاں آدمی نہیں ہے، نہیں ہے۔ دوسرے آدمی کے بارے میں پوچھا کہ فلاں آدمی نہیں ہے نماز میں، کہا نہیں ہے، تو آپ نے اسی طرح کی چیز ارشاد فرمائی کہ بھائی منافق لوگوں کو با جماعت نماز کی توفیق نہیں ہوا کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی فرماتے تھے کہ کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے غائب رہتا تھا تو ہم لوگوں کو شبہ جاتا تھا کہ اس میں کہیں نفاق تو نہیں آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ کھلا منافق یا تو نماز چھوڑتا تھا صحابہ کے زمانے میں، یا تو بہت بیمار ہو وہ چھوڑتا تھا، باقی کوئی اور آدمی نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ صحابہ میں ایسی بھی جو ہے نظیریں دیکھی گئی کہ آدمی بیمار ہے، 2 آدمیوں کے سہارے وہ مسجد پہنچ رہا ہے، میرے اللہ کا گھر مجھے آباد کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں با جماعت نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جس کی مسجد آباد اس کی بستی آباد، اور جس نے مسجد برباد کی، اللہ کے گھر کو ویران کیا، اللہ ہی محافظ ہے۔ اس بستی کے اوپر جو ہے ویرانی اگر آ جائے تو کوئی تعجب کی چیز نہیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف میں خاص یہ اہتمام پایا جاتا تھا کہ جب بھی ان کی بستیوں میں نمازیوں کی شرح با جماعت نماز پڑھنے سے گھٹ جاتی تھی، بڑے متفکر ہوتے تھے اور لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ بھائی آؤ، ہمارے یہاں خوشحالی تب آئے گی جب اللہ تعالیٰ کی یہ 5 وقت کی نمازیں ہم با جماعت پڑھیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ پچھلے دنوں جیسے ہمارے یہاں کافی صفیں لگ جاتی تھی، ابھی امام تو پہلی رکعت شروع کر رہا ہے اسی وقت، ابھی تھوڑا سا جو فطور اور سستی آ گئی ہے، اللہ ہم سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور با جماعت نماز پڑھ کے اپنی دنیا اور آخرت سدھار لینے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔